ایک موقع وہ تھا کہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ میں ہجرت کر کے جا چکے تھے، اور آپ کو پتہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے جب دیر تک وہ ملتا نہیں، دور ہوتا ہے تو ایک تڑپ اور طلب پیدا ہوتی ہے، کب ملے گا کب ملے گا کب ملے گا۔ یہ ان ماؤں سے پوچھیں کہ جن کے بچے دور ہوتے ہیں، پردیس میں ہوتے ہیں، ہر دن ہر رات ان کی تمنا، ان کی آرزو یہ کب آئے گا پردیس سے، کب آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت جعفر سے بڑی محبت تھی۔ این موقع وہ تھا کہ جب خیبر جس دن فتح ہوا، خیبر کے فتح کے دن آنن فانن حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے چمٹایا، اور پھر اس پر ایک جملہ فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ آج خیبر کے فتح کی خوشی میرے لیے زیادہ ہے کہ جعفر کے ملنے کی خوشی میرے لیے زیادہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، مسکراتے رہے، ان کو سینے سے لگاتے رہے۔ ایسا نفیس، صاف ستھرا اور خوبصورت مزاح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ کھل جاتی تھی۔ آپ کے پھپھی نے جب یہ عرض کیا، بوڑھی تھی، اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے میں جنت میں بھی چلی جاؤں۔ حضور نے بے ساختہ فرمایا، بوڑھی کوئی جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی کوئی جنت میں نہیں جائے گی۔ جب اللہ کے نبی نے جملہ فرمایا تو فوراً پریشان ہو گئی، انتہائی پریشان ہو گئی کہ حضور یہ فرما رہے ہیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو فوراً فرمایا، دیکھو جتنی بھی عورتیں جنت میں جائیں گی، مرد جنت میں جائیں گے، وہ جوان ہو کر جائیں گے، بوڑھے نہیں جائیں گے، بوڑھے نہیں جائیں گے، جوان ہو کر جائیں گے۔ ایک صحابی دیہاتی آیا، میں اللہ کے نبی مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے۔ حضور نے فوراً فرمایا، بھائی اس کو اونٹ کا ایک بچہ دے دو۔ وہ گھبرا گیا کہ مجھے تو سواری کے لیے اونٹ چاہیے، اونٹ کے بچوں کے میں کیا کروں گا، میں اس کو سنبھالوں گا، میں اس کو پالوں گا۔ تو عرض کیا اللہ کے نبی اونٹ چاہیے، اونٹ کا بچہ نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، بڑا اونٹ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مسکرائے۔ یہ وہ خاتون تھی جن کا پیارا لاڈلا بچہ انتقال کر گیا، چھوٹا سا بچہ انتقال کر گیا، اور ظاہر ہے کہ جب بچہ انتقال کرتا ہے تو ماں تو غم سے ناڈال اور گویا کہ عقلی طور پر بعض دفعہ مبہوس الحوات ہو جاتی ہے۔ تو جب بچہ انتقال کر گیا تو غسل دینے کے لیے ایک آدمی آیا، تو اس کو کہتی ہیں، دیکھو دیکھو آپ نے میرے بچے کو غسل دینا ہے تو کہیں ٹھنڈے پانی سے میرے بچے کو غسل نہ دینا، میرا بچہ مر جائے گا، میرا بچہ مر جائے گا۔ حالانکہ وہ پہلے ہی انتقال کر چکا ہے، لیکن غم اتنا زیادہ ہے کہ ان کو ہوش و حواس نہیں، اور کہہ رہے ہیں دیکھو میرے بچے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دینا، میرا بچہ مر جائے گا۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس والدہ کو لمبی عمر کی دعا دی، لمبی عمر کی دعا دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، چھوٹی عمر میں کبھی ایک دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا نہیں، اور کام کے بارے میں غصے سے باز پرس نہیں کی، ہاں یا نہ کے الفاظ اس طرح نہیں ادا کیے کہ ناراضی ظاہر ہو رہی ہو۔ ایک مرتبہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، تو بھیجنے کے بعد جو کم عمر تھی، میں تھوڑا سا باہر نکلا تو آگے بچے کھیل رہے تھے، تو میں بجائے کام پہ جانے کے بچوں میں کھیل کود میں مصروف ہو گیا، کافی دیر کھیل کود میں مصروف ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا ہوگا کہ واپس نہیں آیا، باہر نکلے حضور تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے بچوں کے ساتھ وہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے، کھیل کود میں لگے ہوئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ تشریف لائے اور پیچھے سے آ کے فرماتے ہیں میری گردن کو ایسے پکڑا، میں کھڑا ہو گیا، تو جب میں نے ہٹ کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ہنسی تھی اور مسکراہٹ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور مجھے فرمایا کہ بیٹے بچے اب چلے جاؤ، اب جا کے کام کر کے آؤ۔ میں جھڑکا نہیں بلکہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ۔
تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ ادا اس وقت کی ضرورت ہے ہر گھر کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ اگر یہ ادا آئے گی تو میرے اور آپ کے گھر جنت کے گہوارے بنیں گے، خوشیوں کے گہوارے بنیں گے، امن کے گہوارے بنیں گے۔ اور اس ادا کے چھوٹنے سے انسان کا دشمن ہو گیا، پڑوسی کا دشمن ہو گیا، مومن کا دشمن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دو ہستیوں کی مسکراہٹ کا تذکرہ فرمایا۔ ایک ہستی نبی کی ہستی ہے اور ایک ہستی نبی کی بیوی کی ہستی ہے۔ ان کا باقاعدہ طور پر مسکرانا اور ہنسنا قرآن حکیم نے ذکر فرمایا۔ ایک نبی کون ہے؟ جب سلیمان علیہ السلام نے چمٹی کی بات سنی اور یہ سنا کہ چمٹی اپنی برادری سے یہ کہہ رہی ہے کہ تم بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ پوری کی پوری آیت قرآن حکیم کی یہ چمٹی کی زبان سے اللہ نے نقل کی ہے۔ جب یہ بات سلیمان علیہ السلام کے کانوں سے ٹکرائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیفیت کو اللہ نے بیان کیا، فتبسم ضاحکا من قولها۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چمٹی کی بات کو سن کر مسکرا اٹھے، تبسم فرمایا کہ کیا چھوٹی سی مخلوق ہے، کتنا بڑا کام اور کتنا اہم کام کر گئی۔ کیا کام؟ اتنی چھوٹی سی چمٹی کو اپنی ذات کی فکر نہیں، اپنی برادری کی فکر ان کو کہہ رہی ہے کہ بلوں کے اندر خبردار کر رہی ہے۔ انسان اس وقت کا اس چمٹی سے بھی کیا گزرا ہے کہ جو کہتا ہے مجھے کیا ملے گا، میرا کیا بنے گا، مجھے کیا ملے گا، میرا کیا بنے گا۔ چمٹی کو اپنی قوم کی فکر ہے، ہمیں اپنی قوم کی فکر نہیں، ہمیں امت کی فکر نہیں، ہمیں مسلمانوں کی فکر نہیں، ہمیں اپنی ذات کی فکر چھائی ہوئی۔ تو اس بات پر ان کا مسکرانا اور ہنسنا قرآن حکیم نے نقل کیا۔ اور دوسری مسکراہٹ حضرت سارہ کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کی ہے، کہ جب فرشتے گفتگو کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو قرآن حکیم نے فرمایا تھوڑی دور حضرت سارہ بھی موجود تھی۔ جب انہوں نے خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بچے کی، تو اس بات پر مسکرائے کہ عمر تو بہت زیادہ ہو چکی ہے لیکن اللہ کرم کرنے والا ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے۔ تو اس مسکراہٹ کو بھی قرآن حکیم نے نقل فرمایا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوبصورت اداؤں میں بہترین ادا یہ آپ کے چہرہ انور پر خوبصورت مسکراہٹ ہوتی تھی۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے بہت پیارا جملہ کہا۔ کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک کون آیا جندے آیا فضاواں مسکرا پئی، ایک کون آیا جندے آیا فضاواں مسکرا پئیاں، گٹاواں نور برساواں ہواواں مسکرا پئیاں۔ وہ کہتا ہے جدوں بھی لنگتی جاندی سی سواری کملی والے دی، اتھاواں بن گئیاں جنت تے راواں مسکرا پئی، اتھاواں بن گئیاں جنت تے راواں مسکرا پئیاں۔ ہم بھی زندگی کو ایسا ہی بنا لیں، اس طرز پہ اگر ہماری زندگی بن جائے تو انشاءاللہ یہ زندگی سیرت کے رنگ میں ڈھل جائے گی، خوبصورت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا۔